ہمارے پیرنٹس ہمارے موبائل چیک کرتے ہیں 14 سال 13 سال کے بچے, تو وہ اس کا بڑا مائنڈ کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارا دروازہ کھول کے اچانک اندر آ جاتے ہیں فادرز, اسپیشلی ٹین ایج جو وہ بچے ہوتے ہیں ان کے فادرز یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ اچانک ہی چھاپا مار لیتے ہیں. تو ڈو یو تھنک اٹ از انویڈنگ دا پرائیویسی, یا پیرنٹس کا کچھ تو رائٹ ہے آنٹی میرا خیال, اگر وہ سپروائزڈ کر رہے ہیں تو کین دے سی دا واٹس ایپ اور کین دے لک ایٹ دا موبائل وغیرہ. کچھ کیسز میں تولی بھائی کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کے اگر رومز ہیں تو کیمراز انسٹالڈ ہوتے ہیں. یہ تو پھر بہت اس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں. آپ ریکمینڈ نہیں کرتے اپنی جاب پلیس پہ اپنے ورکرز کے اوپر کیمرہ لگانے کو. اچھا ٹھہریے, ہم تھوڑے سے کسی غلط وینیو کی طرف جا رہے ہیں. ایک بات ہمیں سمجھنی ہے, اتھارٹی اللہ نے پیرنٹس کو دی ہے. ایٹ لیسٹ جب تک بچے ان کے انڈر ہیں نا, ان کے چارج میں ہیں, جب تک دے ہیو دی اتھارٹی, دے آر دی باس دیئر. اللہ اپنے بارے میں نہیں کہتا الا لہ الخلق والامر, میں نے پیدا کیا ہے تو تو جب تک میرے گھر میں رہ رہے ہو, جب تک نظام تو میرا چلے گا. اور یہ صرف اور صرف اتھارٹی جو ہے یہ ایک اپنی پوزیشن کو یا اپنی ٹیریٹوری کو مارک کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باپ جو ہے اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ ادب کا دیتا ہے. ادب کیا چیز ہے؟ ڈسپلن. اچھا ڈسپلن کیا چیز ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں. ایک سسٹم, ٹھیک ہے, وہ سسٹم جس میں باپ کی بتائی ہوئی ویلیوز, باپ پالیسی میکر ہے نا, گھر کا قوام ہے نا, تو پالیسی وہ بنا رہے ہیں نا, اس کی جو بتائی ہوئی ویلیوز کے اوپر ایک سسٹم سیٹ اپ ہو رہا ہے, اور اس کی بتائی ہوئی ویلیوز, اس کی بتائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں ان کے مطابق چلا جائے گا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَارْزُقُوهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوقوفوں کے ہاتھ میں اتھارٹی نہ دے دو. یہ ہے تو بیسیکلی مال کے بارے میں, لیکن وہ مال جس کی وجہ سے تمہیں اپنی فیملی میں سپیریورٹی یا اتھارٹیو جو پوزیشن حاصل ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دے دو, کیونکہ تمہارا کام ہے گائیڈ کرنا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ کیا والدین کی لائلٹی یا والدین کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی کو ہاتھ سے جانے دینا؟ میں آپ سب سے سوال کر رہی ہوں, کیونکہ آپ لوگ بھی باپوں کی حیثیت میں بیٹھے ہیں, کہ کیا جو ہے محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ اتھارٹی کو لیٹ گو کر دو؟ اور اگر آپ کہیں گے کہ یس, جو ہمارے بچے سمجھتے ہیں, تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بچوں کو اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لینے دیتے ہیں نا, ہم نئی ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دو. ہم بھی جب اپنے بڑے کنٹرولڈ پیرنٹس کے انوائرمنٹ سے نکلے نا, پیرنٹ ہوڈ سے نکلے, تو ہم نے بھی کہا ارے ہم نے تو اپنی اولاد کو وہ ہارڈ ٹائم نہیں دینے جو ہمارے ماں باپ نے دیے تھے, لیکن ہمیں 4 سالوں میں ہی سمجھ آ گئی کہ جب تک ہم ایک سسٹم کے مطابق نہیں نہ چلیں گے تو ہوگا کیا, ہمارے بچے سفر کریں گے. اب ہم نے بچوں کے ہاتھ میں ان کی مہار دے دی ہے, بچہ بیچارہ وہ تو خود اس دنیا کے اندر میں اتنی کنفیوز ہوں تو وہ بیچارہ مجھ سے زیادہ کنفیوزڈ ہے, تو میں نے ہاتھ میں اس کے دے دیے کہ تو اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کرو اور برنگ ان دی فیملی ویر ایور یو لائک, اور میں تمہارے کمرے میں نہیں داخل ہو سکتی بیکاز یو ہیو سیٹ اپ یور سسٹم اینڈ آئی شوڈنٹ انویڈ ان اٹ. ایکسکیوز می, ٹھہر جائیے, ہمیں تھوڑا سا دوبارہ ان دونوں کے کو برج کرنا ہے. ایک اتھارٹی ہے اور ایک ہیومینٹی ہے. ہم آنٹی معذرت, لیکن ایک ڈائلیما اور بھی ہے اصل میں. میری ایک اور آبزرویشن بھی ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے, لیکن خاص طور پہ انڈو پاک کلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اس طرح کا بنایا کہ وہ بہت زیادہ آبزرو کر کے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جسے ہم اپنے ایجوکیشن کی ٹرمز میں ہڈن کریکولم کہتے ہیں, یا امیٹیشن یعنی کہ سب کانشیسلی بچہ ایک چیز لے رہا ہے. ایک اور ڈائلیما یہ ہے, انڈو پاک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خاتون جو ہے یوزلی گھر میں اس کا ایک ڈومینیٹنگ کیریکٹر ہوتا ہے, اور جو والد ہے وہ اس اتھارٹی کو ایکسرسائز پراپر طریقے سے نہیں کر پاتا بیکاز آف دا اسٹیٹڈ فیکٹ. اب بچہ جب یہ ایک فلپڈ سچویشن دیکھتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز, بچے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آبزرو نہیں کرتے, کیا اس سے بچے کی ایک نیچرل اورینٹیشن ڈس اورینٹیڈ نہیں ہو جاتی؟ کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ جس کی اتھارٹی ہونی چاہیے اس کی اتھارٹی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پھر اتھارٹی مل جانی چاہیے. میرا سوال ہے, مطلب میرا یہ سوال ہے کہ کیا میں ڈیفر کروں گی. میں آپ کو بتاؤں, جو انڈو پاک کے اپنے معاشرے کی بات کہی ہے نا, ہم لوگ جو ہیں ہماری فیملی سسٹم میں آج بھی مور اور لیس 70% سے بھی اوپر یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہ ٹھیک ہے عورتوں کو گھر میں بہت جگہ ملتی ہے اور وہ جو کونے کھدرے ہوتے ہیں اس کے اندر انہیں کی وہ چلتی ہے, لیکن پالیسی میکر ہمارے ہاں باپ ہوتے ہیں, اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا جاتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہی ہوں, میں نہیں کہہ رہی ہوں. کل پرسوں ایک ہیں نام ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے, اینڈریو ٹیٹ,
ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی LGBT کے مخالف ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے تھے. میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گی اس کا لنک, آپ نے سنا بھی ہوگا. اور اس نے اس پہ کہا تھا, اس نے جب اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا نا, اس نے کہا جو ایشو آئیں گے نا اس کا حل اسلام کے پاس ہوگا. اس کے اندر اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی. اس نے کہا عورتیں جو ہیں وہ اپنی فیملی سسٹم میں اپنے مردوں کی فرما بردار اور اس پہ ہیپی ہیں اینڈ دے آر پروڈکٹیو. تو اس لیے میں اس کو یہ نہیں کروں گی. یہ درست ہے تھوڑی بہت نوکا جھونک چلتی ہے, لیکن ماؤں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم نے باپوں کی لمٹ سے باؤنڈری سے باہر نہیں جانا. میں جو ہے نا جنرل اس کی سسٹم کی بات کر رہی ہوں.